بڑے صاحب نے قرآن حکیم کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی تھی جس کے اندر شہید کا رتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، او بندہ، او لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جان، اللہ کی راہ میں جو قتل کیتے جان، انہوں مردہ نہ کہو، وَالْأَحْيَاءُ، بلکہ وہ تے زندہ نے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، پر تانوں انہاں دی زندگی کی سمجھ نہیں، شعور نہیں۔ اج تو اسی سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے، حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے، حسن جانے علی جانے، نبی جانے خدا جانے، حسن جانے علی جانے، نبی جانے خدا جانے۔ حضرت گرامی، ماہ رجب سن 60 ہجری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 80 یا 82 سال کی عمر پا کے جدوں وصال فرما گئے، رجب سن 60 ہجری گئی، صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا اور انہوں کا نا خلف اور نا ہنجار بیٹا یزید 33 یا 34 سال کی عمر تھی تے تخت حکومت سے بیٹھا، تو حضرت امیر معاویہ کے وصال اور یزید کی تخت حکمرانی میں امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی بنیاد رکھ دیتی، کیونکہ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید خلیفہ تے بن گیا، لیکن اس کے دل میں ایک وہم سی، وہ جانتا سی کہ کبار صحابہ کی اولاد موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر موجود ہیں، حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر موجود ہیں، حضور کے چچا جان حضرت عباس کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عباس موجود ہیں، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر موجود ہیں، اور پھر انہاں سرکڑویاں ہستیاں دے وچوں سب تو بڑی ہستی وہ حضرت علی المرتضی شیر خدا دے لخت جگر اور نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام موجود ہیں۔ تو یزید جانتا سی کہ اتنے میں نام گنوائے
اور انہاں دے علاوہ بھی کبار صحابہ دے صاحبزادے یقیناً فضیلت وچ، شرف وچ، تقوی وچ، پرہیزگاری وچ یزید تو زیادہ ہے، کیونکہ یزید تے شرابی، زانی اور قسم قسم سے عیب رکھنے والا آدمی سی، لیکن متقی اور پرہیزگار صحابہ کرام کی ایک جماعت موجود سی، تو لہذا یہ اس کو وہم کھائی جا رہا سی کہ خلیفہ تے بڑھ گیا، لیکن اگر انہاں وچوں کسی نے خلافت کا دعویٰ کر دیتا، خاص طور پہ حسین علیہ السلام نے یہ خلافت کا دعویٰ کر دیتا تو صحابہ نے تو ان کا ساتھ دینا ہے کہ میری خلافت قائم نہیں رہے گی، یہ اس کو وہم ہو گیا سی۔ بہتر تو یہ ہے اگر کوئی شخص جس کا نام یزید ہے، اگر کوئی انصاف کو کم لیتا تو جس ویلے انہیں دیکھا سی کہ میرے نال بہتر لوگ موجود ہیں اور نواسہ رسول حسین علیہ السلام موجود نے کہ وہ چاہیے سی وہ خود ہی مستعفی ہو جاتا، اس حکمرانی کو قبول ہی نہ کرتا اور خود ہی مستعفی ہو جاتا، کیونکہ کنز الاموال کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی نے حضور فرماتے ہیں من استعمل عاملا من المسلمین، جو شخص مسلمانوں کا عامل بن بیٹھا، جو شخص مسلمانوں کا حکمران بن بیٹھا، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ وَعَالَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ، جو شخص مسلمانوں کا حکمران بن بیٹھا تے وہ اس گل کو جان گئے کہ انہوں دے وچ ایسے لوگ بھی موجود نہیں جو اس کو بہتر نے، ان فیہم اولا بذالک منہ، وہ جانتا ہے کہ ان دنوں میں بہتر لوگ موجود نہیں، اور اللہ کی کتاب قرآن حکیم اور اللہ کے نبی کی سنت کو جاننے والے لوگ اس کو پڑھ کے موجود نہیں۔ اس گل کو جانتے ہویا اگر کوئی شخص حکمران بن بیٹھا، حضور نے فرمایا فقد خان اللہ ورسولہ وجمیع المسلمین، اس بندے نے اللہ کی بھی خیانت کی تھی، اس کے رسول کی بھی خیانت کی تھی اور تمام مسلمانوں کی خیانت کی۔ وہ بندہ خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کر رہا ہے، تمام مسلمانوں کی خیانت کر رہا ہے، اور پتہ نہیں کہ میں تو خلیفہ بن بیٹھا لیکن میرے تو بہتر لوگ موجود ہیں، علم میں، فضل میں، تقوی میں، طاعت سے، شرف میں، بزرگی میں، جدوں میرے نال بہتر موجود ہیں تو پھر میں وہ زیب نہیں دیتا کہ میں مسلمانوں کا عامل اور حکمران بن جاواں۔ تو انصاف کا تقاضا تو یہ سی کہ وہ حکمران بنتا ہی نہ، کہ جی بن بیٹھا سی تو پھر وہ استعفیٰ دے دیتا، لیکن ایسا کرنے کی بجائے اس نے دوسرا رستہ اختیار کیا، اور دوسرا رستہ کیا سی؟ اس نے کہا کہ جتنے کبار صحابہ دے فرزندان نے، بالخصوص حضرت امام حسین علیہ السلام، انہوں نے مجبور کیا جائے کہ یہ میری بیعت اختیار کرن، میری بیعت کرن، اور اگر بیعت کرن تو انکار کرن تو انہوں کو تحریر کر دیتا جائے، انہوں شہید کر دیتا جائے۔ جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ
الصلوۃ والسلام کی شہادت کیوں عمل میں چاہیے، اس کا خلاصہ میں تھوڑے سامنے بیان کر دیا۔ لیکن اس کی تفصیل کیا ہے، واقعات کیا نے کربلا دے اور شہادت کی مبادیات کیویں ہوئیاں، تفصیل جو مختلف کتابوں میں پڑھی۔ میرا ماخذ اوراق غم ہے، کتاب اوراق غم اور خاک کربلا، تاریخ الخلفاء، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، شہید ابن شہید، ان کتابوں میں جو میں پڑھیا اور میں اس گل کو بھی سمجھنا کہ جب کوئی واقعہ تاریخ میں آ جاتا ہے تو تاریخ بڑی پرانی ہے، صدیاں پرانی یہ تاریخ ہے۔ سانحہ کربلا آئی تو 1400 سال پہلے رونما ہوا سر۔ تو تاریخ جب وہ لکھی جاتی تو بہت سارا رتب و یابس بھی اس کے اندر ملا دیتا جاتا ہے، کیونکہ تاریخ لکھنے والا جو مورخ ہے وہ واسطے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی پسند اور ناپسند نو یا اپنے بغض و عناد اور محبت نو ایک پاسے رکھ کے عین حق بیان کرے۔ جو کہ تاریخ لکھدیا اس کا بھی تک کسی پاس ووٹ ہوئے گا، یا اہل بیت اطہار کی طرف یا یزیدیت کی طرف کسی طرف اس کا جھکاؤ ہو سکتا۔ تو میں اس گل کو سمجھنے آیا کہ چونکہ تاریخ بیان کر رہے ہیں، حق وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں آ گیا، اور میں اپنی زندگی میں واقعات کربلا بیان کرنے کو پرہیز کرتا رہا۔ صرف مسجد فاطمہ میں ایک مرتبہ واقعات کربلا میں شرح و بسط کے نام شروع کو لے کے آخر تک بیان کیتے سن، پھر اس کے بعد فلسفہ شہادت بیان کر دیتا سن۔ حاضری لگوان واسطے امام علی مقام کی شہادت قرآن و حدیث کے اندر بیان کر کے اور واقعات کو بچتا رہا نہیں بیان کرتا سا۔ وجہ یہی ہے کہ خدا جانے جنہ کتابوں میں جو اسی مطالعہ کیتا ہے اس کے اندر کیا کیا رب کو یابس ملا دیتا ہوگا کیا ہوگا۔ جو واقعات تھوڑے سامنے پیش کراں گا، آج پہلے دن ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ رب کریم دروغ کوئی پر گردن راوی دے مصداق تیرے حبیب کے ممبر پہ میں بیٹھا ہوں، تو اگر بیان کرتے آیا کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات جو حقائق کے خلاف ہوئے اور مورخین نے اس کو لکھ دیتا ہوئے، رب کریم میں نے معذور جان دے آیا، معافی عطا فرمائے۔ لیکن ان واقعات کو بیان کرنا بھی ضروری اس لیے سمجھا کہ اج کل کے جو نوجوان ہیں انہوں نے شہادت حسین کے سنیا ہوا، لفظ شہادت حسین سنیا ہوا، لیکن انہوں کو پتہ نہیں کہ شہید کرنے والے کون سن اور شہادت کی وجہ کی بنی اور کس قدر مظلومیت کے عالم کے نال امام علی مقام انہوں نے خانوادہ سمیت اہل بیت اطہار سمیت اور انہوں نے دوستاں یاراں احبا اعزاء اقرباء سمیت کربلا کے میدان میں جس طرح ظلم کا شکار کیتا گیا اور جس طرح انہوں نے تحریک کیتا گیا، مظلومیت کے عالم میں شہید کیتا گیا، پیاسا بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، جس طرح مظالم ڈھائے گئے، آج کل کے نوجوانوں کو اس کی پوری خبر نہیں، تو لہذا نہیں پاؤ کیونکہ اہل بیت اطہار کی محبت یہ جزو ایمان نہیں، عین ایمان ہے، کیونکہ اللہ نے پاک قرآن نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخوایا رب تعالیٰ نے فرمایا قل
ما اسألکم علیہ من اجر الا المودۃ فی القربى، اے میرے پیارے نبی تسی اپنی امت کو فرما دیو کہ لوگو میں تواڈے کولوں اپنے احساناں دا کوئی بدلہ نہیں منگدا، تواڈے تے میرے کروڑاں احسانات نے، تانوں اگر ایمان ملیا ہے تے میرے صدقے ملیا ہے، رب دا قرآن ملیا ہے تے میرے صدقے ملیا ہے، رب دا رحمان ملیا ہے میرے صدقے ملیا ہے، ہر قسم دا علم و عرفان ملیا ہے تے میرے صدقے ملیا ہے۔ رب دیاں رحمتاں بے پایاں اگر نازل ہو رہی ہیں تے میری وجہ تو نازل ہو رہی ہیں، تو اے حبیب تسی فرما دیو اپنے امتیاں نو کہ میں اپنے احساناں دا تواڈے کول کوئی بدلہ نہیں منگدا، ہاں ایک چیز البتہ طلب کرنا، اور وہ کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داراں دے نال، میرے رشتہ داراں دے نال اور میری اہل بیت اطہار دے نال تسی محبت کرو گے، بس تواڈے کولوں یہ منگنا۔ یہ گل وہ ہے جو رب نے اپنے حبیب کو کہلوائی، اور کملی والے نے یہ ارشاد فرمایا، تو سرکار فرماتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتا، رب دے کہلوائے ہوئے حضور کہہ رہے ہیں کہ تواڈے کولوں ہور کچھ نہیں منگدا، ہاں ایکو چیز منگنا، میرے احساناں دا ہور کوئی بدلہ نہ چکانا، صرف میری قرابت داراں دے نال اور میرے سب اہل بیت اطہار اور سادات دے نال محبت کرنا۔ تو سید زادیاں دے نال پیار، بالخصوص امام حسن اور امام حسین انہاں دے نال محبت کرنا، یہ ایمان کا حصہ نہیں بلکہ عین ایمان۔ اس تمہید کے بعد ان اسی واقعات شہادت مشہور کریے۔ دوستان گرامی، مدینہ کے اس ویلے گورنر کا نام سی ولید بن عتبہ، جو صحابی رسول مدینہ منورہ کا گورنر ولید بن عتبہ، جس ویلے یزید تخت حکومت سے متمکن ہو گیا، تخت خلافت سے بیٹھ گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سن 60 ہجری میں یہ تخت نشین ہوئے، اور کملی والے کا وصال ہوا سن 11 ہجری میں، اور اس کو بھی پہلے وصال شریف تو پہلے جب امام حسن اور امام حسین بچے سن، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویلے ایک دعا منگیا کرتے سن، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور بعد میں پھر حضرت ابو ہریرہ بھی وہی دعا منگتے رہے جو حضور منگتے تھے۔ دعا کی حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ کملی والے یہ دعا کرتے سن، اللہم انی اعوذ بک من راس الستین و امارت الصبیان۔ حضور دعا کرتے سن، اے اللہ سن 60 ہجری کے اختتام اور نوجوانوں کے حکمران بن جان تے میں تیری پناہ منگنا۔ یزید تو پہلے جتنے بھی خلفاء ہوئے سب معمر سن، سب ایجڈ سن، بزرگ سن، انہاں جو کوئی نوجوان نہیں سی، لیکن یہ پہلا حکمران ہے یزید جو نوجوان ہو کے 34 سال کا ہو کے تخت حکومت سے بیٹھا، اور سرکار اپنی دعا دے وچ یہ ذریعہ اشارہ کرتے سن، سن 60 ہجری میں ایک تخت حکومت سے بیٹھا نوجوان ہو کے، تو سرکار دعا کرتے سن، اے اللہ میں تیرے کولوں پناہ منگنا سن 60 ہجری کے اختتام دی، اور نوجوانوں دے حکمران بن جان سے تیری پناہ منگنا۔ یہ حضور کی دعا کو حضرت ابو ہریرہ بھی منگیا کرتے سن۔ جب سن 59 ہجری آیا کہ حضرت ابو ہریرہ بے تاب ہو گئے کہ کملی والے سن 60 ہجری تو پناہ منگتے ہیں، کہ ہم 59 ہجری آ گیا، اگلے سال پتہ نہیں کیڑا سانحہ رونما ہونے والا ہے، کی ہونے والا ہے۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کی پاک بارگاہ میں سراپا فریاد بن کے عرض کی تھی، مولا آن والا سال وہ سال ہے کہ تیرے حبیب بھی اس سال کو پناہ منگتے آئے نے، پتہ نہیں کی جان کا حادثہ ہونے والا ہے،
میں اگلا سال نہ بھی کھائیں. حضرت ابو ہریرہ کی دعا قبول ہوئی اور سن 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. یہ سن 60 ہجری رجب کا مہینہ ہے، سال کا 7واں مہینہ، اسلامی سال کا 7واں مہینہ، آدھا سال گزر گیا. تے یزید جدو حکمران بنیا وہم ہوئی سی کہ کبار صحابہ میرے سامنے آ سکتے ہیں، بالخصوص حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت دار بن سکتے ہیں. لہذا اس نے مدینہ شریف کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم بھیجا کہ حسین کے کو بیعت لو، اگر میری بیعت قبول کر لیں پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ انہوں نے قتل کر دیتا جائے. جب ایک چٹھی یزید کی طرفوں گورنر مدینہ نو پہنچی، اس صحابی رسول اہل بیت اطہار کا محب سی، محبت کرنے والا سی. اس چٹھی کو لے کے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہویا اور چٹھی بارے حسین پاک نے عرض کی تھی کہ حضور ہے چٹھی آ گئی. میرے آقا حسین قربان جاواں ہونی چٹھی یزید دی آ گئی ہے، میرے پیر شبیر تحریر پڑھ کے لب تے جان مرید دی آ گئی ہے. تل کھڑائے آپ دے قتل اتے مرگ عبد پلید دی آ گئی ہے. کرن بیت یا سیس اتار چھڈو، چٹھی سخت تاکید دی آ گئی ہے. ولید بن عتبہ نے جدوں ایک خبر دیتی امام علی مقام 4 شعبان سن 60 ہجری سی، جدوں امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت اطہار نو اور چند سید زادیاں نو نال لے کے مکہ شریف دی طرف روانہ ہوئے. 4 شعبان المعظم سن 60 ہجری نو مدینہ شریف تو آپ مکہ دی طرف روانہ ہوئے. مکہ وچ حضرت عبداللہ بن زبیر موجود نے جو سر کڑویں صحابی بھی نے، صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حسین پاک دے رضائی بھائی، اکے ماں دا دودھ پین والے، دودھ شریک بھائی بھی نے. جدوں مکہ شریف وچ آ کے عبداللہ بن زبیر دے نال ملاقات ہوئی، حضرت عبداللہ بن زبیر نے امام حسین علیہ السلام دے کولوں آن دی وجہ پوچھی، مدینہ شریف تو مکہ آن دی وجہ پوچھی. آپ نے صورتحال ساری بیان کی تھی. آپ نے فرمایا بھائی مینوں خلافت دی کوئی تمنا نہیں، خلافت نہیں چاہتا، لیکن یزید پلید جیسے حکمران دی بیعت بھی نہیں کر سکتا. میں چاہنا اپنی بقایا عمر مکہ شریف دے وچ رہ کے اس حال وچ گزار دیواں کہ نانا مصطفیٰ دی طرح ایک دن کھاواں 3 دن فاقہ ہوئے. جدوں آپ نے گفتگو کی تھی
حضرت عبداللہ بن زبیر دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. آپ دیدہ ہو کہ عرض کردے نے بھائی جان تسی اور فاقے نال تہاڈا کی کام، جب تک اسی تہاڈے غلام موجود ہاں اسی اپنے اوپر تانوں ترجیح دیاں گے. آپ روٹی پچھے کھاواں گے، پہلے تانوں کھلاواں گے. حضور تسی مکہ شریف وچ موجود رہو، ساڈے سامنے ساڈی اکھاں دے سامنے موجود رہو. تہاڈی ضروریات زندگی پوری کرن واسطے اسی آپ دے خدام موجود ہوں. چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے اس دودھ شریک بھائی دے کول ہی مکہ شریف دے اندر قیام فرمایا. جس ویلے کوفہ والیاں نو پتہ لگیا کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ شریف تو مکہ مکرمہ آ چکے نے اور اتھے قیام پذیر نے، ادھروں حج دے ایام بھی شروع ہو گئے سن، حج دے وفود بھی مکہ شریف آ رہے سن. ادھروں کوفہ والیاں نے حسین علیہ السلام نو خط لکھنے شروع کیتے. انہیں کہا، کوفیاں نے کہا اسی تواڈے غلام ہاں، یزید زبردستی سانو بیعت کرنا چاہتا ہے، تسی اتھے تشریف لیاؤ، اسی یزید دی بجائے تہاڈی بیعت اختیار کران گے. خط آندے، آپ خط پڑھ دے ایک پاسے رکھ دیندے، خط دا جواب نہیں دیندے. خطوط آندے رہے حتیٰ کہ کوفہ والیاں دے 1000 خط آئے، 1000 خطوط آئے. پھر اس کے بعد کوفیاں دے وفد آنے شروع ہو گئے، انہاں دے وفود آ رہے ہیں، حسین علیہ السلام دے نال مذاکرات ہو رہے ہیں. اور انہوں نے اتھوں تک کہا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نو کہندے نے، عرض کردے نے اگر تسی کوفے وچ نہ آئے اور عامت المسلمین دی کوفے وچ آ کے اگر تسی قیادت نہ سنبھالی، ساڈے لیڈر اور سربراہ نہ بنے اور مجبوراً سانو یزید دی بیعت اختیار کرنی پئی، تے قیامت والے دن اسی اللہ دے حضور عرض کر دیاں گے کہ اساں تے حسین نو دعوت دتی سی، ساڈے کول تشریف لیاؤ، ساڈی قیادت کرو، ساڈے اگے لگو، لیکن انہاں ساڈی نہیں سنی، مجبوراً سانو دوسرے کیمپ وچ جانا پیا. جس ویلے ایسی گفتگو انہوں نے کیتی، 1000 خطوط دے بعد پھر وفود آئے، پھر انہوں نے اس طرح دی گفتگو کرنی شروع کیتی، تو امام علیہ السلام نے کوفے جان دا ارادہ فرمایا، لیکن صحابہ نے روکیا. صحابہ نے کہا کوفے نہ جاؤ، کوفی لا یوفی، کوفے والے وفادار نہیں نے، کوفیاں وچ وفا نہیں، کوفی بے وفا نے. انہوں نے تواڈے والد گرامی دے نال بھی بے وفائی کیتی، حضرت علی دے نال بھی بے وفائی کیتی، یہ تواڈے نال بھی بے وفائی کرن گے، اس واسطے کوفے نہ جاؤ. لیکن امام دا استدلال کی سی؟ امام فرماندے سن تواڈا وہم ہے، تسی اپنے وہم دی بنا تے کہہ رہے جے کہ جدوں میں کوفے جاواں گا تے کوفی لوگ میرے نال بے وفائی کرن گے، یہ تواڈا وہم ہے، اور تواڈے وہم دی بنیاد تے میں روک نہیں سکدا. جو گل وہ کر رہے ہیں کہ ساڈی قیادت کرو ورنہ اسی قیامت والے دن اللہ دے حضور استغاثہ کران گے، تے محض اس وہم تے میں بیٹھا رہا کہ جاواں گا تے کوفی بے وفائی کرن گے، میں روک نہیں سکدا. تو صحابہ بھی مجبور ہو گئے. صحابہ نے کہا حضور اگر جانا ہی ہے تو جان تو پہلے اپنا کوئی ایلچی، اپنا کوئی نمائندہ، اپنا کوئی نائب پہلے بھیجو، وہ جا کے اتھوں دے حالات دا جائزہ لوے، تانوں رپورٹ کرے. اگر حالات واقعی ہونے جس طرح کہ تسی سمجھ رہے ہو تو پھر بے شک چلے جانا. آپ نے صحابہ دی اس رائے نو تسلیم فرمایا اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نو کوفہ روانہ فرمایا.
کہ جاؤ اتھوں دے حالات معلوم کر کے پھر بذریعہ خط مینو اطلاع کرو کہ کوفہ دے حالات کی نے۔ حضرت مسلم بن عقیل مکہ شریف تو کوفے روانہ ہوندے نے تے نال اپنے 2 چھوٹے بیٹے بھی لے جاندے نے۔ ایک دا نام وڈے دا نام محمد 8 سال دا صاحبزادہ ہے، چھوٹے دا نام ابراہیم جس دی عمر 6 سال ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنے صاحبزادگان محمد اور ابراہیم دے نال کوفہ روانے ہو جاندے نے۔ جس ویلے حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ دے نے 40,000 کوفی حضرت امام مسلم بن عقیل دے ہتھاں دے اتے امام حسین علیہ السلام دی بیعت کر لیندے نے۔ آپ نماز پڑھاندے نے مسلم بن عقیل پیچھے 40,000 کوفی موجود ہے جو مرید بن گیا ہے۔ حسین علیہ السلام دی بیعت کیتی اور حضرت مسلم بن عقیل دے ہتھاں تے کیتی۔ جدوں حضرت امام مسلم بن عقیل نے یہ حالات دیکھے تو خوش ہو کے حسین علیہ السلام دی طرف خط روانہ کر دیتا کہ حضور کوفی اپنے عہد تے قائم نے، جویں انہاں نے وعدہ کیتا ہے وعدے دے مطابق یہ تواڈے غلام نے 40,000 کوفیاں نے بیعت کر لی ہے، لہذا کوفے تشریف لے آؤ۔ ادھروں خط روانہ ہویا، ادھروں یزید دے مخبراں تے جاسوساں نے یزید نو اطلاع کر دیتی کہ کوفہ والے حسین دی بیعت اختیار کر رہے ہیں، اور کوفہ دا گورنر نعمان بن بشیر اس گل دی پرواہ نہیں کر رہا، نوٹس نہیں لے رہا۔ چنانچہ یزید نے حضرت نعمان بن بشیر جو کوفہ دے گورنر سن انہاں دی معزولی دا اور حاکم بصرہ عبید اللہ بن زیاد دی تعیناتی دا فرمان جاری کیتا، اور ابن زیاد دے ہاتھ اس فرمان نو جاری کیتا۔ یہ شخص بڑا مکار سی، بڑا ظالم سی۔ کوفہ دے اندر داخل ہون تو پہلے ابن زیاد نے حجاب لے کے، پردہ لے کے، برقے دے وچ رات دے وقت کوفے وچ داخل ہویا۔ کوفیاں نے سمجھیا کہ حسین علیہ السلام تشریف لے آئے نے، پردے وچ آئے نے۔ سارے امام حسین علیہ السلام دے نعرے لان لگ پے۔ وہ پردے وچ تے ابن زیاد سے نعرے سندا آ رہا ہے، حسین علیہ السلام دی داد و تحسین انہاں لوگاں کو اپنے کنی سندا آ رہا ہے۔ اور جس ویلے قصر عمارت وچ داخل ہویا، گورنر ہاؤس وچ داخل ہویا، جا کے اوتھے انہیں نقاب الٹیا تے کوفیاں نو پتہ لگیا کہ یہ تے حسین نہیں، یہ تے عبداللہ بن زیاد ہے۔ پھر اس نے تقریر کی تھی، لوگاں نو ڈرایا دھمکایا، کوفے دا نواں گورنر میں ہاں، نعمان بن بشیر نو معزول کر دیتا گیا ہے، اور لوگوں اگر تسی حسین دا ایویں ہی دم بھردے رہے تو پھر تواڈے نال بھی وہی سلوک کیتا جائے گا جو حسین دے نال سلوک ہوئے گا، پھر تنوں باغی سمجھا جائے گا، اور سلطنت دا اور حکومت دا باغی سمجھ کے تواڈا سر کچل دیتا جائے گا۔ کوفہ والے ڈر گئے، ہزاراں دی تعداد ہے، لیکن کوفی ڈر گئے اور سہم کے یزید دے خوف دی وجہ تو پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ امام مسلم بن عقیل جنہ دے پیچھے نماز پڑھا دے تے 40,000 کوفی مقتدی بن کے نماز پڑھتے سن، تعداد وچ کمی آنی شروع ہو گئی۔ 40,000 تو صرف 30 باقی رہ گئے۔ وہ 30 بھی نماز دے اندر سوچ رہے نے کہ نماز پڑھیے یا نماز توڑ کے نس جائیے۔ اور جدوں امام مسلم بن عقیل سلام پھیر دینے تو کی ویندے نے
کہ ایک بندہ بھی پیچھے موجود نہیں، کلے نماز پڑھ رہے ہیں، کلا امام کھڑا ہے۔ اور اس انہاں دی بے وفائی نو ویکھدیاں ہویاں یزید نے بھی حضرت امام مسلم بن عقیل دی گرفتاری دے اُتے انعام دا اعلان کر دیتا۔ حضرت مسلم بن عقیل جس ویلے انہوں نے اعلان سنیا کہ کوفی پھر گئے نے اور میری گرفتاری دا اعلان کر دیتا گیا ہے، تے کوفہ دے اندر ایک صحابی سن حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑھے صحابی سن۔ حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت ہانی بن عروہ دے گھر پناہ لے لئی، سنے بچیاں ہانی بن عروہ دے گھر، مسلم دکھاں دی گھڑی گزار دینے، ہانی خاص اصحاب رسول داسی، رتبے اوس نو یاد سرکار دینے، کیتی شوق تھی داد امداد اس نے، خاص پاس سادات گلزار دینے، اے پر ہوئے ایسے بے قرار مسلم، ہنجو بیندڑے پہ دکھیار دینے، ہویا کوفے دا کوفہ سر کپ ویری، عجب رنگ اے رب جبار دینے، دو چار عشاء دے وقت رہ گئے، باقی سارے ہی نس سدھار دینے۔ انشاءاللہ کیونکہ خط لکھ چکے نے، گرین سگنل دے چکے نے، امام حسین علیہ السلام نو خط وچ اتھوں دے حالات بیان کر چکے نے کہ کوفہ والے بڑے با وفا نے، وفادار نے، اور 40,000 کوفیاں نے تہاڈی بیعت کر لی ہے، تسی تشریف لے آؤ۔ یہ انڈیکیٹر تے دے دیتا ہے، اشارہ دے دیتا ہے، گرین سگنل دے دیتا ہے، تے ہون حضرت مسلم بن عقیل بے قرار نے کہ میرے خط دے ہوتے حسین پاک اتھوں روانہ ہو جان گے، تو دل وچوں دعا کی اٹھ رہی ہے، شالا آن حسین نہ وچ کوفے، دغاباز کوفی کیڑے کار دینے، قدم چوم جنہ کل بیعت کیتی، اج الٹے تانے مار دینے، سنے بچیاں بند مکان اندر، یا حسین حسین پکار دینے۔ حضرت ہانی بن عروہ دے گھر وچ پناہ لئی ہوئی ہے حضرت مسلم بن عقیل نے، لیکن یزید دے جو جاسوس نے انہوں نے ابن زیاد نو خبر کر دیتی کہ مسلم بن عقیل حضرت ہانی بن عروہ دے گھر اس ویلے پناہ گزین۔ حضرت ہانی بن عروہ دے تعلقات ابن زیاد نال پرانے دور وچ اچھے چلے آ رہے سن، دوستانہ مراسم اور تعلقات سن، لیکن جدوں ہم نے سنیا کہ ہانی بن عروہ نے مسلم بن عقیل نو اپنے گھر پناہ دیتی، اگ بگولا ہو گیا، اور اس نے حضرت ہانی نو طلب کرن دا حکم جاری کیتا، کارندے بھیجے کہ جاؤ ہانی بن عروہ نو لے کے آؤ۔ صحابی رسول معمر بڑھے صحابی، 90-92 سال عمر شریف، آپ نے
غسل فرمایا، کپڑے بدلے، تلوار لئی، امام مسلم بن عقیل دے قدم چومے اور کہا تانوں اللہ دے حوالے کیتا، میں نہیں سمجھدا، لگدا کہ ہن میرا آخری وقت آ گیا، ہن میں زندہ بچ کے نہیں آواں گا، قصر عمارت میں جدوں جاواں گا تے میری زندگی دے بچن دے چانس بہت کم نے، اے امام تانوں اللہ تعالیٰ دے سپرد کیتا، اس دی پناہ بھیج دیتا۔ جس ویلے قصر عمارت پہنچے، ابن زیاد دا سامنا ہویا، کہن لگیا اے ہانی تو یزید دے دشمن نو اپنے گھر وچ پناہ دیتی ہوئی؟ کچھ مکالمہ ہویا، گرم گفتگو ہوئی تے تپ کھا کے ابن زیاد نے ایک لکڑی اٹھائی، بڈھے صحابی حضرت ہانی بن عروہ دے سر وچ ماری تے آپ دا سر مبارک پھوڑ دیتا، سر پھٹ گیا۔ تلوار آپ دے کول بھی سی حضرت ہانی بن عروہ دے، آپ نے بھی تلوار کھچی اور جواباً آپ نے تلوار چلائی تے ابن زیاد نو بھی زخمی کر دیتا۔ ہن ابن زیاد کہن لگیا، اپنے سپاہیاں نے حکم دیتا کہ انہوں فوراً گرفتار کر لو، منہ کی بیندے پہ انہوں کھچو شکنجے دے وچ جلدی، ہویا حکم مرتد چنڈال دائے، حیرت چھا گئی وچ دربار سارے، پتھر دل بھی خون اچھال دائے، کسے آکھیا ظلم نہ کرو ایڈا، پیواں دادیاں دے اے نال دائے، نالے اے اصحاب رسول دائے، ویکھن والڑا پاک جمال دائے، ہرگز روا نہیں اس نو دکھ دینا، بابا عمر وڈی 90 سال دائے، اتنا سن دیاں ابن زیاد آپوں، پکڑ وچ شکنجے دے ڈال دائے، تے کلمہ پڑھ دیاں روح پرواز کر گئی، ہانی لگیاں دی لجپال دائے۔ حضرت ہانی بن عروہ دی شہادت عمل وچ آ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مسلم بن عقیل جو حضرت ہانی دے گھر پناہ گزین سن، اوتھے انہاں نوں حضرت ہانی دی شہادت دی خبر مل گئی، ہن انہاں دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا، جس دے گھر میں پناہ لئی ہوئی سی میری وجہ تو اس نوں شہید کر دیتا گیا، مزید ایتھے ٹھہرنا اور حضرت ہانی دے گھر والیاں نوں بھی مصیبت وچ پانا آپ دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا، لہذا حضرت ہانی دے گھروں مسلم بن عقیل باہر تشریف لے آئے۔ قاضی شریح کوفہ دے ایک قاضی سن، اپنے دونوں بچے محمد اور ابراہیم، وڈے دی عمر 8 سال، چھوٹے دی عمر 6 سال، اپنے دونوں معصوم صاحبزادے حضرت مسلم بن عقیل نے قاضی شریح دے حوالے کیتے اور کہا موقع دیکھ کے میرے انہاں بچیاں نو مدینہ شریف روانہ کر دینا۔ دن دا وقت ہے، حضرت مسلم بن عقیل جڑی وہ پناہ گاہ سی وہ بھی چھوڑ چکے نے، کوفے دی گلیاں اور بازاراں دے وچ تن تنہا موجود نے، کوئی ساتھی نہیں، کوئی حامی نہیں، ہر پاسے ویری ہی نظر آ رہے ہیں،
آپ نو پناہ دین والا کوئی بھی کوئی نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے نعرہ ماریا، فرمایا کوفہ والیو دغا بازو، بلا کے تے پھر دغا اور فریب دیتا جے، دھوکہ دیتا جے، کچھ تے خوف خدا کرو، کچھ تے شرم و حیا کرو۔ جدو کوفہ والیاں نو آپ نے آر دیوائی، شرم دیوائی، 30,000 کوفی آپ دی حمایت وچ آ گئے، اور مسلم بن عقیل دے نال مل کے قصر امارت یعنی گورنر ہاؤس جتھے ابن زیاد بیٹھا سی، اس محل دا جا کے انہاں 30,000 بندیاں نے محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد نے بازی پلٹ دی ویکھی، محل دے اندر بھی تو کچھ کوفے جدوں نے دربار لایا ہوا سی تے اندر بہت سارے کوفی موجود سن، ان دے درباری جدوں نے ویکھیا کہ 30,000 کوفیاں نے محاصرہ کر لیا، اندر جڑے کوفی سن ابن زیاد نے انہاں نو یرغمال بنا لیا، اندر دے کوفیاں نو قیدی کر لیا، یرغمال بنا کے کہن لگیا کوفہ والیو اگر تسی مسلم بن عقیل دا ساتھ دیتا تے تواڈے اے اعزاء و اقربا رشتہ دار جو کوفی نے انہاں نو قتل کر دیتا جائے گا، یرغمالیاں نو مار دیتا جائے گا۔ ہن جڑے وہ یرغمالی کوفی سن محاصرہ کرنے والے کوفیاں نو اندر بہ کے دعائیاں دے رہے ہیں، اپیلاں کر رہے ہیں، فریاداں کر رہے ہیں، او مسلم بن عقیل دا ساتھ نہ دیو ورنہ اسی مارے جائیں گے۔ چنانچہ وہ 30,000 کوفی اس ماجرے نو جدوں انہوں نے ویکھیا معاملہ حساس اور نازک نظر آیا تو امام مسلم بن عقیل دا ساتھ چھوڑ کے تے او 30,000 کوفی نس گئے، امام مسلم پھر کلے رہ گئے۔ کچھ پتہ نہ لگدا کوفیاں دا، کدی دشمن تے کدی دلدار ہو گئے، گھڑی تولے ماسے گھڑی یار ویری، کدی پار تے کدی ارار ہو گئے۔ مسلم ویکھ تنہا اپنی ذات تائیں، رو رو کے بے قرار ہو گئے، پہ گئی کوفے وچ کالڑی رات دائم، دور وطن تے خیش پروار ہو گئے۔ ابن زیاد نے کوفہ والیاں واسطے وارننگ جاری کی تھی، انتباہ جاری کیتا، جو کوئی مسلم بن عقیل نو پناہ دیوے گا اس دے پورے خاندان نو نیست و نابود کر دیتا جائے گا، لہذا کوفے دا ہر بوا باری دروازے بند نے، رات دا وقت ہے، حضرت مسلم بن عقیل جدے ویخ گلیاں سنسان نے، ہر کوئی اپنے گھراں وچ بیٹھا ہے، دروازے لا کے بیٹھا ہے، کوئی دروازہ کھلا نہیں۔ تو مسلم بن عقیل نو پھر حسین علیہ السلام دی یاد آ گئی، پئی رات نہ رہن دی تھاں لبے، پلیا نازاں دا پیر امیر مسلم، طفلو پیر سنگ سیر تروڑ نٹھے، کیتا پکڑ تقدیر اسیر مسلم، ہائے کون حسین نو جا دسے، تینو یاد کردہ تیرا ویر مسلم، اے مسافر مدینے دا چاک سینہ، کھلا ہویا وچ گلی دلگیر مسلم۔ رات دا وقت ہے، کوفے دے سارے دروازے بند نے، پر اچانک ایک دروازہ کھل گیا،
اس دروازے ایک بڈھی مائی جس کا نام طوع سی، مائی طوع بڈھی مائی ہے تے دروازے وچ کھڑی ہے تے حضرت مسلم بن عقیل نو ویکھ کے پوچھدی ہے جوانہ تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا کی پوچھنی ہے مائی مہربانے، بے وطن تے دکھی علیل ہاں میں، خاندان رسالت دی وائے حسرت، ایک بجھدی ہوئی کندیل ہاں میں، کل زیب مدینہ اج خاک کوفہ، مسلم نات ابن عقیل ہاں میں، جس دا نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے فاطمہ ماں، گویا قاصد فخر خلیل ہاں میں، اور پتہ نشان کی پوچھنی ہے، عاجز بندہ رب جلیل ہاں میں، چچا زاد بھرا حسین دہاں، مست ساکی سلسبیل ہاں میں۔ آپ نے تعارف کروایا مائی طوع نو، تے او مائی طوع محب اہل بیت سی، کہن لگی میں صدقے جاواں حسین پاک دے بھائی جان، چچا زاد بھائی باہر کیوں کھڑا ہے، اندر تشریف لے آ۔ فرمایا مائی ابن زیاد نے مینوں پناہ دین والے دے خاندان نو نیست و نابود کرن دا حکم جاری کیتا ہے۔ کہن لگی بیٹا یہ جان تیرے تے 100 باری واری تو اندر تشریف لے آ۔ حضرت مسلم بن عقیل اس مائی طوع دے گھر تشریف لے آئے، رات او آپ نے مائی طوع دے گھر گزاری، لیکن اس مائی دا بیٹا جو ابن زیاد دا درباری سی، اور جو ابن زیاد نے انعام مقرر کیتا سی کہ جو مسلم بن عقیل نو گرفتار کرائے گا انہوں انعام دیتا جائے گا، اس انعام دا لالچ رکھن والا اس مائی طوع دا بیٹا پچھلی رات جدو گھر وچ آیا تے آ کے ویکھدا ہے کہ وہ ہستی تے گھر ہی موجود ہے جس دی وجہ تو انعام ملنا ہے۔ مائی طوع مسلم بن عقیل تے صدقے واری جا رہی اور اپنی قسمت تے ناز کر رہی ہے، اپنی قسمت تے رشک کر رہی ہے۔ ایک طرف صورتحال اے ہے اور دوسری طرف بیٹا ناہنجار جا کے خفیہ اطلاع کرتا ہے اور جا کے ابن زیاد نو دستا ہے کہ مسلم بن عقیل نے ساڑھے گھر پناہ لئی ہوئی۔ رات گزر گئی، حضرت مسلم بن عقیل فجر دی نماز پڑھ کے اجے مصلے تے ہی تشریف فرما سن کہ 500 یزیدی فوجی جو سوار نے، 500 فوجی سواراں دا دستہ جس دی قیادت محمد بن اشعث کندی کر رہا سی، اس نے آ کے مائی طوع دے گھر دا محاصرہ کر لیا۔ وہ جو فوجی اس نے آڑے دوآڑے چھتاں اتے بھی تعینات کر دیتے۔ جدو گھوڑیاں دی ٹاپاں دی آواز سنی تے حضرت مسلم بن عقیل نعرہ تکبیر بلند کر دیاں گھروں باہر تشریف لے آئے۔ اللہ اللہ مسلم نو پکڑنے دی ہمت پئی نہ کسے چنڈال تائیں۔ 500 بندہ ہے، یزیدی فوجی 500 سوار ہے، آپ نے ہتے نہیں، نعرہ تکبیر بلند کیتا، سب دی سٹی گم ہو گئی، کوئی نیڑے نہیں آندا۔ اللہ اللہ مسلم نو پکڑنے دی ہمت پئی نہ کسے چنڈال تائیں، تیغ ہاشمی چمک دی دمک دی پئی، لرزہ پہ گیا توڑ پتال تائیں، چڑھ کے کوٹھیاں تے اٹا مار دینے،
سنو گرفتاری پھر کیویں کی، شیر نو گرفتار کیتا تے شیراں طرح نہیں، سامنے آ کے بزدلاں طرح چڑھ کے کوٹھیاں تے اٹاں مار دینے، زخمی کیتوں نے بدر ہلال تائیں، پڑھن والے درود رسول اتے، مارن پہ رسول دی آل تائیں، کسے پتھر نورانی پیشانی اتے، یکدم ماریا شیریں مقال تائیں، دائم مسلم بے ساختہ اس ویلے، کیتا یاد حسین لجپال تائیں، چہرہ مسلم دا زخمی ہاتھ پیر زخمی، رہی تاب نہ زخماں لاچار کیتا، ابن اشعث مردود نے نال دھوکھے، حضرت مسلم تائیں گرفتار کیتا۔ تو اس طرح دھوکھے دے نال زخمی کر کے محمد بن اشعث کندی نے حضرت مسلم بن عقیل نو گرفتار کر لیا۔ آپ نے محمد بن اشعث کولوں پانی منگیا، اس نے پانی دا پیالہ دے دیتا۔ جس ویلے آپ پانی پین واسطے اس نو ہونٹ دے نیڑے لے آئے، پانی پین لگے، اجے پیتا نہیں سی، پیالے نو ہونٹاں دے قریب کیتا تے کسے بدبخت یزیدی نے تلوار مار کے اوپر دا ہونٹ کٹ دیتا اور سارا پانی پیالے دا رنگین ہو گیا۔ پیاسے ہی ابن زیاد دے دربار وچ پیش کیتے گئے، اس بدبخت نے حضرت مسلم بن عقیل نو سزائے موت سنائی۔ اور جلاد مسلم بن عقیل نو ایک ایسا مکان جس دیاں 3 منزلاں سن، اس دی چھت تے لے گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا، مینوں شہید کرن تو پہلے میری آخری وصیت سن لے۔ وہ آخری وصیت بھی سن لو، اس کے بعد پھر اسی اج دا بیان ختم کریے۔ امر سعد نو ویکھ کے مسلم، گلاں چار نہ یار وسار دیویں۔ وہ جڑا جلاد ہے اس نو فرمایا کہ امر سعد جدو تیرے کول سامنے آوے تو میریاں 4 گلاں یاد رکھی، 4 گلاں تے عمل ہونا چاہیے، وصیت فرما رہے ہیں۔ امر سعد نو ویکھ کے کیا مسلم، گلاں 4 نہ یار وسار دیویں۔ پہلی گل، سر برید میرا خون آلود لاشا، اڑیا دھرت دے وچ اتار دیویں۔ دوجی گل، کچھ کوفیوں لیا قرضہ، ہن تے لوگی قرضہ لے کے ڈکار مار جاندے نے تے کہندے نے اسی غلام بھی حسین دے ہاں۔ حسین دے غلاموں دیکھو انہاں پاک لوگاں دا جڑے دشمن سے سن، کوفی دشمن نے، جان دے دشمن، تے انہاں کولوں مسلم بن عقیل تشریف لے آئے سن تے قرضہ لیا سی، وہ جان لیندے پے نے تے آپ نو قرضہ ادا کرن دی فکر ہے تے وصیت دے وچ گل شامل کر رہے نے۔ فرماندے نے دوجی گل کچھ کوفیوں لیا قرضہ، میرا گھوڑا ویچ تلوار دیویں۔ کوفے وچ، یہ تیجی گل ہے، کوفے وچ حسین نہ مول آون،
پچھا اونا دی موڑ مہار دیویں۔ تے چوتھی گل، میرے بچے معصوم جے ملن کدرے، سر پھیر کے ہاتھ پیار دیویں۔ تے کریں ترس یتیماں مسافراں تے، دے کے غسل تے گسو سنوار دیویں۔ یہ جلاد نو آپ نے 4 وصیتاں فرمائیاں، تے جلاد نے حضرت امام مسلم بن عقیل دا سر مبارک 6 منزلہ عمارت دی چھت تے لے جا کے سر مبارک کٹ کے آپ دی لاش گلی وچ سٹ دتی۔ اس طرح امام مسلم بن عقیل ام رسول دی شہادت عمل وچ آئی۔ اس تو پہلے حضرت حانی بن عروہ دی شہادت بھی ہو چکی سی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستان گرامی، اس دے بعد پھر کی ہویا؟ حضرت مسلم بن عقیل جس تاریخ نو شہید ہوندے نے، ٹھیک اسی تاریخ نو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام وہ مکہ تو کوفے دی طرف روانہ ہوندے نے، کیونکہ انہوں نے گرین سگنل مل گیا ہے۔ مسلم بن عقیل دا خط انہوں نے پڑھ لیا ہے، اتھے حالات سازگار نے، 40,000 بندہ تہاڈا مرید ہو چکا ہے، تسی تشریف لے آؤ۔ حضرت مسلم بن عقیل دے خط دے اتے آپ روانہ ہوندے نے، تے ٹھیک اسی دن حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا جاندہ ہے۔ اپنا مضمون جتھے چھوڑ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے اتھوں ہی مضمون دی ابتدا کرانگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔